نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ۔ جی بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں صحابہ کے ایمان لانے کے واقعات، اور آج ہم پڑھیں گے حضرت فضالہ بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ دنیا میں ہم بہت طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ نارمل سے ہوتے ہیں، اور کچھ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ جو بھی کریں ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے، وہ غصے میں ہی رہتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ اچھا بھی کرتے ہیں تو بھی وہ آگے سے آپ سے کچھ ناراض ہی رہتے ہیں، ان کا منہ بنا رہتا ہے، اور لگتا ہے کہ وہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ اتنا اچھا کر رہے ہیں، آخر یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں، ہے نا؟ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کا یہ برا رویہ جو ہوتا ہے اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں، چپ کر کے صبر کر لیتے ہیں، ہے نا؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان کے ساتھ گزارا ہی نہیں کر سکتے، یا وہ بھی آگے سے غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر لڑائی ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں ویسے؟ اگر آپ کسی کے ساتھ بہت اچھا کریں، کسی کی ہیلپ کریں، کسی کے ساتھ کوئی اچھی بات کریں، اور وہ آگے سے آپ سے بری طرح سے ہی بات کرے اور احسان ہی نہ مانے کہ آپ نے اس کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بارے میں آپ نے سوچنا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کیا کرتے ہیں ایسے میں۔ تو بچوں، ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے میں کیا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے لیے رول ماڈل، نمونہ تو وہی ہے نا جن کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ بچوں، کیا ہوا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی بات کر رہے تھے، تو وہاں پر ایک اعرابی یا بدو آیا۔ اعرابی یا بدو کسے کہتے ہیں؟ جیسے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہم ان کو کہتے ہیں دیہاتی، ہے نا، یا گاؤں کے لوگ، تو اسی طرح جو صحرا میں دور دراز چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں بدو یا اعرابی۔ یعنی وہ مدینہ شہر کا نہیں تھا بلکہ دور دراز صحرا کا، گاؤں کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب وہ آیا تو اس کو کچھ مدد چاہیے تھی، اس نے کچھ پیسے کسی کے ادا کرنے تھے، اور اس میں اس کو مدد چاہیے تھی، اس کو پیسے چاہیے تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ مال دے دیا، اس کی تھوڑی سی مدد کر دی، اور پھر اس سے پوچھا کہ میں نے تم سے اچھائی کی؟ تو اس پر اس اعرابی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا نہیں، تم نے کوئی اچھائی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے ایسے جواب دیا کہ نہیں، تم نے تو کوئی اچھائی نہیں کی، حالانکہ ابھی ابھی انہوں نے آپ کو اس کو پیسے دیے تھے اور اس کی مدد کی تھی۔ جب یہ سنا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو بہت غصہ آیا۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، ان کی اتنی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس نے اس طرح سے بات کی ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ اٹھے اور اس کو مارنے کے لیے دوڑے اس کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، آپ نے صحابہ کو منع کیا کہ نہیں، رک جاؤ، اور پھر آپ اپنے گھر گئے اور اس عرابی کو بھی وہاں بلا لیا، اس بدو کو بھی وہاں اپنے گھر بلا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم ہمارے پاس آئے، تم نے ہم سے مدد طلب کی، ہم نے تمہیں کچھ نہ کچھ دے دیا، اور تم نے اس کے بعد جو کہا سو کہا۔ یعنی تم آئے، تمہیں مدد چاہیے تھی، ہم نے مدد کی، اس کے بعد تم نے ہمیں کچھ کہہ دیا، ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، یہ کہہ کر آپ نے اسے کچھ پیسے اور دے دیے۔ حالانکہ اس نے پہلی بار جب پیسے لیے تھے تو کتنی بری طرح سے بات کی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا کیا؟ اس کو کچھ پیسے اور دے دیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا میں نے تم سے اچھائی کی، میں نے تمہارے ساتھ اچھا کیا؟ تو اس نے کیا کہا؟ اب اس نے کہا ہاں، اللہ تمہیں اہل و عیال کی طرف سے جزائے خیر عطا کرے، یعنی اللہ تمہیں اس کا اچھا بدلہ دے۔ اس کا یہ جواب سن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی ہوئی کہ یہ خوش ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تم ہمارے پاس آئے، ہم نے تمہیں کچھ نہ کچھ دیا، اور تم نے جو کہا سو کہا، میرے ساتھی تم سے ناراض ہیں، ان کے پاس جا کر شکریہ کے جو الفاظ تم نے مجھے کہے ہیں وہ ان سے بھی کہو، تاکہ ان کے دل تمہاری طرف سے صاف ہو جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اس مجلس میں گئے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے،
اور اس عرابی کو بھی لے کر آئے، وہ بھی آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کا ساتھی ہم سے مدد کا طالب تھا، یعنی اسے مدد چاہیے تھی، ہم نے اسے پیسے دیے، اس نے جو کہنا تھا کہا، ہم نے اسے پھر بلایا اور کچھ اور پیسے دیے تو یہ راضی ہو گیا ہے، یعنی یہ خوش ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرابی کی طرف متوجہ ہوئے، اس کی طرف دیکھا اور کہا کیوں، ٹھیک ہے نا، یعنی صحیح کہا نا میں نے؟ تو عرابی نے کہا ہاں بالکل ٹھیک، اللہ تمہیں اہل و عیال اور خاندان کی طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔ یعنی اب اس نے پھر وہی اچھی والی بات کی اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی کا اچھا بدلہ دے۔ جب وہ عرابی جانے لگا، وہ بدو جانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس عرابی کی اور میری مثال یوں ہے کہ ایک آدمی کی اونٹنی بدک گئی۔ بدک گئی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے جانور بھاگ جاتا ہے نا، قابو میں نہیں آتا اور دوڑتا جاتا ہے آگے، پکڑا ہی نہیں جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس عرابی کی اور میری مثال یوں ہے کہ ایک آدمی کی اونٹنی بدک گئی، لوگ اس کے پیچھے بھاگے تاکہ اسے پکڑیں، وہ انہیں دیکھ کر اور تیز بھاگی، اور پھر اونٹنی والے نے کہا کہ میرے اور میرے اونٹنی کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ، میں اس سے نرمی برتوں گا، مجھے اس کے مزاج سے واقفیت ہے، یعنی میری اونٹنی ہے، میں پیار سے اس کو سمجھا لوں گا، تم لوگ ہٹ جاؤ۔ پھر وہ آدمی گیا، اس نے کچھ گھاس پھوس جمع کی اور اونٹنی کو بلایا، تو اونٹنی دوڑی آئی، اس نے اونٹنی پر پالان باندھا، پالان یعنی سیڈل جس پہ بیٹھتے ہیں نا، سیٹ لگاتے ہیں اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے، اس نے اونٹنی پر پالان باندھا اور اطمینان سے اس پر بیٹھ کر چل دیا۔ اس عرابی نے جو سختی سے بات کی، اس کے جواب میں اگر میں آپ لوگوں کی بات مانتا تو وہ آگ میں چلا جاتا، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا سخت جواب سن کر غصے میں آ جاتے، صحابہ جو اس کو مارنے کے لیے بڑھ رہے تھے ان کو نہ روکتے، تو کیا ہوتا؟ وہ شخص بھی آگے سے لڑتا اور مزید کوئی اور بری بات کہہ دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر ظاہر ہے اس کی سزا میں وہ آگ میں جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ برائی کے بدلے میں اچھائی کی اور اس کو آگ سے بچا لیا۔ برائی کا بدلہ آپ نے اچھائی سے دیا، نرمی اور پیار سے دیا۔ تو بچوں، حضرت فضالہ بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور وہ مکہ میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا کہ جو مسلمان ہو جائے گا اور جو پناہ لے لے گا اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، تو بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، اور انہی میں حضرت فضالہ بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی اوپر سے مسلمان ہو گئے، لیکن وہ بھی دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر جو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے نا، خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، اس کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، وہ سارے توڑ دیے اور گرا دیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، جیسے عمرے میں حج میں ہم طواف کرتے ہیں نا۔ تو حضرت فضالہ بن عمیر بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے، یعنی وہ بھی پیچھے پیچھے طواف کرنے لگے، لیکن ان کا ارادہ کیا تھا؟ ان کا ارادہ یہ تھا کہ جیسے ہی مجھے موقع ملے گا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دوں گا، یعنی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور دل میں ارادہ یہ تھا کہ جیسے ہی موقع ملے گا تو میں ان کو قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ اب جب آپ کے قریب آئے وہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا، اور آپ کو ان کا ارادہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ مجھے قتل کرنے والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم فضالہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ، جی میں فضالہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے دل میں ابھی کیا بات آئی تھی، یعنی ابھی تم کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ تو فضالہ رضی اللہ عنہ نے کہا کچھ نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کہا استغفر اللہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ یعنی ان کو کچھ بھی نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور مجھے تو پتہ تھا کہ تم قتل کرنے والے تھے مجھے، بلکہ کیا کہا؟ ہنس پڑے آگے سے اور کہا استغفر اللہ۔ حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو میرا دل پرسکون ہو گیا، یعنی سکون آ گیا میرے دل میں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کوئی عزیز نہیں۔ یعنی اس کے بعد
حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو گئی، ان سے پیار ہو گیا سب سے زیادہ پوری دنیا میں، اور وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئے۔ پہلے تو وہ صرف اوپر اوپر سے مسلمان ہوئے تھے، لیکن پھر واقعی میں ایمان ان کے دل میں اتر آیا اور پھر وہ بہت اچھے مسلمان بن گئے۔ تو بچوں یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا بدلہ کس سے دیا؟ اچھائی سے، اور اس سے کیا فائدہ ہوا کہ نفرت محبت میں بدل گئی۔ وہ حضرت فضالہ جو کہ قتل کے ارادے سے آ رہے تھے وہ پکے اور سچے مسلمان بن گئے۔ ہوا نا کتنا فائدہ؟ تو بچوں ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو ہم اس کا بدلہ اچھائی سے دیں گے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ سختی سے بات کرتا ہے، بری طرح بات کرتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کے ساتھ نرمی سے بات کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، اور اس سے اللہ سبحانہ وتعالی خوش ہو جاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، جس کے ساتھ ہم اچھائی کرتے ہیں برائی کے بدلے میں، وہ شخص بھی ضرور یہ سوچتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ برا کیا تھا، پھر بھی یہ میرے ساتھ اتنا اچھا کر رہا ہے، اور اس میں بھی ضرور تبدیلی آتی ہے، وہ بھی آپ کی وجہ سے اچھا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو ہم برائی کا بدلہ کس چیز سے دیں گے؟ اچھائی سے۔ ٹھیک ہے بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔